جس ملک کی آبادی بہت زیادہ ہو، پچھڑا پن بہت زیادہ ہو، اس ملک کی حکومت کے لیے ملک کے تمام شہریوں کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا یہ مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے، اور یہ تب ہے جب کہ حکومت بہت ایماندار ہو اور بہت سلیقہ مند ہو، تب بھی مشکل ہوتا ہے۔ اب ایک راستہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹائے، دوسروں کی پریشانیوں کو کم کرنے، دور کرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے۔ دو چیزیں دی ہیں اللہ نے ہر ایک کو، کچھ پیسہ دیے ہیں اور کوئی صلاحیت دی ہے۔ کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی پڑھ لکھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے۔ رحمان فاؤنڈیشن کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جو اصلی اسلامی مزاج ہے وہ ایک سلیقے کے ساتھ، پروفیشنل مینجمنٹ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، پرخلوص جذبے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس ملک کے جو حالات ہیں، ہمارے ملک کے سب پہلوؤں پر اللہ کا شکر ہے میری نظر ایک حد تک ہے۔ بہت سال ہاں سال کے غور، دعا، اعتکاف، صدقات، بزرگوں سے مشورے، رہنمائی، سال ہاں سال کے بعد میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ خدمت خلق کے ذریعے اس ملک کو ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ہے رحمان فاؤنڈیشن۔ اب میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ زمانہ، گجرات میں جب زلزلہ آیا تھا، بھیانک زلزلہ، تباہ ہو گیا تھا علاقہ، ہزاروں لوگ مر گئے تھے۔ میں خود اگرچہ اس وقت بہت بیمار تھا، لیکن میں لکھنؤ سے وہاں گیا اور پورے زلزلے کے علاقے میں گجرات میں پھرا۔ ہمارے تبلیغ کے ساتھیوں نے اور مدرسوں کے ذمہ داروں نے جگہ جگہ کیمپ لگائے تھے، بڑے بڑے کیمپ، اور وہاں سے ایسا کام ہوا، اس وقت میں نے لکھا بھی واپس جا کر مضمون کہ تبلیغ کے ساتھی اور مدرسے کے ذمہ دار حضرات، ان کی اندر جو صلاحیت چھپی ہوئی ہے اگر یہ صحیح استعمال کریں تو ملک میں دنیا اور دین دونوں کی ہوائیں چل سکتی، کوئی بچانے والا وہاں نہیں تھا۔ ہزاروں ٹن غلہ ہمارے ساتھیوں کے کیمپوں میں آتا تھا اور وہ تقسیم ہو رہا تھا، اور وہاں 90% غیر مسلم لوگ تھے، 80% غیر مسلم لوگ تھے۔ بچوں کے لیے دودھ کے پیکٹ، ڈبل روٹی، بسکٹس، دوائیں۔ حد یہ کہ میں خود دورے پر نکلا ہوا تھا تو انڈین آرمی، ہمارے ملک کی فوج جو وہاں ریلیف کا کام کر رہی تھی، سپلائی دے رہی تھی، اس نے
ہمارے ایک کیمپ میں آ کر اس پورے علاقے کے اندر سینکڑوں میل کے علاقے میں خدمت خلق اور ریلیف کا ذمہ دار ایک مولانا مفتی امتیاز صاحب تھے، جو بہت بڑے عالم اور مفتی بھی تھے اور تبلیغ کے ذمہ دار بھی تھے، بہت نیک انسان تھے۔ اللہ جانے کس کی نظر لگی اور کیا ہوا، کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس وقت اس کے ذمہ دار تھے، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ انڈین فوج کے کرنل، لیفٹیننٹ کرنل، میجر جنرل، اعلیٰ افسران اپنی کاروں سے اترے اور آ کر وہاں یہ کہا کہ آرمی کی جو سپلائی تھی وہ ختم ہو گئی اور اب جو نئی سپلائی آئے گی اس میں پتہ نہیں کتنی دیر لگے، ہم لوگ فلاں گاؤں میں جانا چاہتے ہیں، وہاں لوگ بھوکے ہیں، تو کیا آپ کے ہاں سے مدد مل سکتی ہے؟ اللہ جزائے خیر دے، مفتی صاحب نے کہا یہ پورا غلہ اپنے ٹرکوں میں بھروائیے، 1 میں 2 میں 3 میں 4 میں جتنے میں ہو لے کے جائیے۔ انڈین آرمی کے کرنل نے لکھ کے دیا کہ میں نے آج تک کبھی زندگی میں ایسا ویل آرگنائزڈ سوشل ورک، ویلفیئر ورک دیکھا ہی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں رہے، ہم کو اس ملک کو بچانے کے لیے ہم کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر علاقے کے مسلمانوں کو اس کی توفیق دے کہ وہ صرف مسلمانوں کی مدد نہ کریں۔ یہ محمد الرسول اللہ کا کہ مزاج کے بالکل برعکس، وہ رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے۔ اللہ ہمارا رب العالمین ہے، وہ بھی رب المسلمین نہیں ہے۔ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور تھوڑے تھوڑے پیسے روز نکال کر اگر ہم مہینے میں جمع کریں، اور جو لوگ بھی رحمان فاؤنڈیشن یا اس قسم کے کسی بھی NGO کسی تنظیم کے ذمہ داران ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قوم کے پیسے کو لے کر خرچ کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ایمانداری اور دیانتداری کی ضرورت ہے، اکاؤنٹس میں بالکل ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے، شفافیت کی ضرورت ہے، ہر شخص جان جائے کہ اس مہینے میں کتنے پیسے جمع ہوئے اور کہاں کہاں خرچ ہوئے، یہ بالکل اوپن ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے مینجمنٹ کو ٹھیک رکھا، اکاؤنٹس کو بالکل ٹھیک رکھا، اپنی نیتوں کو محفوظ رکھا، دیانتداری کے ساتھ آپ نے ایک ایک پیسے کو صحیح جگہ خرچ کیا، تو پھر دیکھیے گا پھر انشاءاللہ حکومتیں آپ کی قدر کریں گی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کا لوہا مانے گا۔ میں واقعات سنانا نہیں چاہتا، کیسے کیسے موقع پر حکومتوں نے ہم کو یاد کیا۔ پولیو ڈراپس کا جب مہم چلی تو اللہ کا شکر ہے UP کے 22 ضلعوں میں رحمان فاؤنڈیشن نے ذمہ داری لی اور یونیسیف کے ساتھ کولیبریشن کر کے اب جب وہ ذمہ داری لی تو UP گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس خط آیا کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے تو بل دے دیجئے کتنا خرچہ آپ کا آیا۔ 22 ضلعوں میں ایک ایک گھر جا کر، ایک ایک جھونپڑی میں، ایک ایک نالے کے پاس رہنے والوں بچوں کے منہ میں پولیو کے ڈراپس ڈالے گئے، تو آپ اپنا بل دے دیجئے کتنا خرچ آیا۔ تو ہماری طرف سے جواب گیا ان کا کہ ہم نے جو کیا ہے وہ اپنے ہی ساتھیوں کے تعاون سے کیا ہے، گورنمنٹ سے ہم کو 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، حیرت میں رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی۔ جب ان کے سامنے ہیلتھ سیکریٹری نے ہیلتھ منسٹر کے ذریعے سے ہمارا خط رکھا تو وہ تو حیران رہ گئے، یہ کیا؟ آپ لوگ رپورٹ دے رہے ہو کہ 22 ضلعوں میں ان لوگوں نے کام کیا ہے اور یہ 1 پیسہ نہیں لے رہے ہیں۔ تو ان کو بلاؤ، تو لیٹر آیا میرے پاس، ہیلتھ سیکریٹری کے لیٹر آیا کہ چیف منسٹر صاحب بہت حیرت میں رہ گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر کسی وقت نکالیں تو آپ آ جائیے، ان سے ملاقات کر لیجیے۔ لمبی کہانی ہے،
کیا اللہ نے اس وقت بات کرنے کی مجھ کو توفیق دی، اس کے کیا نتیجے نکلے، کیا ہوا. ایک اسسٹنٹ یا ایڈیشنل ہیلتھ سیکریٹری تھی، ایک خاتون، ایک لیڈی، وہ کس طرح رونے لگی چیف منسٹر کے سامنے، اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے رونے لگی، اور وہ اپنے قابو میں نہیں رہ سکی. اس نے کہا صاحب یہ لوگ دیوتا لوگ ہیں، یہ عام آدمی نہیں، یہ ایسے انسان ہم نے تو زندگی میں دیکھے نہیں. ایسے بہت سے واقعات، بہت سی چیزیں ہیں جن سے الحمدللہ ہمیں تجربہ ہوا. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہمارے پونا، آپ کے ایسے مہاراشٹر میں پونا شہر کے دوستوں نے کووڈ-19 کے زمانے میں اس طرح کا کام کیا کہ پولیس کمشنر نے بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کے والنٹیئرس کتنے ہیں؟ تو ان کا اس وقت 200-250 لوگ ہیں جو کووڈ کے سلسلے میں دوڑ بھاگ کر رہے ہیں. تو اس نے آرڈر کیا کہ ان 250 پاس اسپیشل، اور وہ کون سا پاس؟ اسپیشل پولیس آفیسر کا پاس، SPO، اسپیشل پولیس آفیسر کا پاس ایشو کر دو ان سب والنٹیئرس کو. اور اس نے پوری پولیس فورس کو یہ انسٹرکشن دے دیے کہ کرفیو لگا ہو، دفعہ 144 لگی ہو، لاک ڈاؤن ہو، سڑک پر نکلنا منع ہو، لیکن اگر کسی کے پاس SPO کا پاس ہے، رحمان فاؤنڈیشن کے لوگ 24 گھنٹے میں کسی وقت ان کو نہ روکا جائے. بس یہ سمجھیے کہ اگر ہم لوگوں نے اخلاص کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے صحیح نیت کے ساتھ اگر ہم نے خدمت خلق کے کام کو آگے بڑھایا، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور تھوڑا سا پیسہ اگر لگایا، تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے 10 15 20 سال کے اندر کیا تبدیلی آئے گی، اس کا کہنا بھی مشکل ہے اور آپ کا اس کو ماننا بھی مشکل ہے.